سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97۔ یقیناً پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہاں کے لوگوں کو ایک مرکزی راہ پر لانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے، اور یہاں جو کوئی داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور اللہ کا یہ حق لوگوں پر فرض ہے کہ جو کوئی یہاں اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ بیت اللہ کے حج کے لیے حاضر ہو، اور جو کوئی انکار کرنے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ کو سارے جہاں کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذی القعدہ کی دوسرے آدھے اور نصف حصے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ تو گزشتہ حج کے جو ارکان ہیں اس میں چاہے وقوف عرفہ لے لیجیے، منا کی قربانی لے لیجیے، حلق کروانا ہے، طواف ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، رمی جمرات ہے، یہ اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی اور آپ کے پیروکار جو لوگ تھے، پیروی کرنے والے، انہی کا ایک عمل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اب جاری کر دیا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، وہ اعمال اللہ کے لیے ہیں، لیکن جس بندے نے شروع کیا ان کی بھی یاد تازہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعمال رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم جس پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حج کی حقیقت اور اس کا پیغام کیا ہے۔ دیکھیے، اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جو ایک طرف انسانوں کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، ایک اللہ کا فرما بردار، اور دوسری طرف اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، اس کے ساتھ میں رہنے والے، چاہے وہ گھر کے تعلق سے ہو، چاہے محلے سماج کے تعلق سے ہو، ملک کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے، تو اس دوسری طرف جو ہے اسلام اپنے اتباع اور پیروی کرنے والے کو ان انسانوں کے لیے بھی ایک فائدہ مند انسان بنانا چاہتا ہے، ایک ہمدرد انسان بنانا چاہتا ہے۔ یعنی مختصراً مسلمان اور مومن وہ ہے جو ایک طرف اللہ کا مکمل فرما بردار ہو تو دوسری طرف وہ انسانوں کا مکمل طور پر ہمدرد انسان۔ یہ گویا کہ اسلام کو اگر سمرائز کیا جائے، اس کو اگر ان شارٹ اگر بتایا جائے تو اللہ کا فرما بردار بنانا، انسانوں کا ہمدرد بنانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی سے متعلق جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام کی، وہ اسی دو چیزوں کو کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا تھا ہم نے کہ ہر عبادت کا ایک ظاہری فارم ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے، اور ایک اس کی اسپرٹ اور روح ہے۔ حج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ حج کا ایک ظاہری فارم ہے، ایک اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک
اس کے کچھ ارکان ہیں، اور اس کی ایک اسپرٹ اور ایک روح ہے۔ جو لوگ حج پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی مکہ پہنچ گئے، ان کے لیے بھی ہے یہ، اور جو ابھی پہنچنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ وہ اتنی عظیم عبادت کی شکل و صورت کے ساتھ اس کی روح اور اس کی اسپرٹ کو بھی سمجھیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ شکل و صورت پر عمل کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے وہ عمل کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے تھے، تو وہ نماز پڑھ کے آئے اللہ کے وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، نفل نماز۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ تم واپس ریٹرن ہو جاؤ، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، یعنی جو نماز تم نے پڑھی ہے نا وہ نماز کو ریپیٹ کرو۔ فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور تو نماز پڑھ کے آ کے مل رہے تھے اللہ کے وسلم سے، تو مطلب یہ ہے کہ تم نے نماز کی ظاہری شکل تو ادا کر لی، اس کا جو ظاہری فارم تھا اس کو تو تم نے کمپلیٹ کر لیا، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، جلسہ، ساری جو چیزیں تھی وہ کر لی، لیکن جو اس کی اسپرٹ اور روح ہے، یا اس کا جو مین اس کی تھیم ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری، اور دوسرا جو ہے وہ نماز پوری ڈسپلین اور پورے اہتمام کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے اندر، بہت اسپیڈ سے نماز پڑھ کے آ گئے تم، تو واپس جاؤ نماز کو ریپیٹ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کی ظاہری شکل و صورت پر عمل کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت کر لی ہم نے، جبکہ ہوتا ایسا ہے کہ وہ عبادت کرنے والے ہم اللہ کی نظر میں کہلا ہی نہیں سکتے۔ چاہے آپ نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، اور یہ اب زیر بحث جو مسئلہ ہے حج کو لے لیجئے۔ جو بھی رقم ہے، چاہے وہ حج کمیٹی سے ہو، چاہے وہ دوسرے کسی ذریعے سے ہو، خرچ کر کے، وقت کو فارغ کر کے پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، تو کیا مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے؟ اچھا، یہ تو ایسا ہے، تعمیر کعبے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم سے فرمایا اذن فی الناس، اذن فی الناس، لوگوں میں اناؤنسمنٹ کیجئے حج کا، کہ میں نے اللہ کی توحید کا ایک مرکز بنایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ایک مرکز میں نے بنایا ہے، لہذا تم یہاں پر آؤ اور وہ ارکان ادا کرو جو میں نے اپنے رب سے دل میں رخصت ہو گئے دنیا سے، اور جن کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ کا تقوی والا ہو۔ اگر تقوی والا اگر ہے، اور وہ اگر ایک ہاتھ گاڑی چلا کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اور ایک آدمی بڑے محل میں رہتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا تقوی اگر نہیں ہے، تو وہ محل کے مقابلے میں یہ ہاتھ کی گاڑی چلا کر کے اپنا گزار بسر کرنے والا تقوی والا شخص اس محل کے بڑے آدمی سے کئی زیادہ عزت و احترام کا لائق اللہ کے نزدیک یہ شخص ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقوی کی بنیاد پر عزت و احترام کا فیصلہ ہو۔ تو حج میں جو باتیں اس آیت میں اللہ نے بتائی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج صاحب حیثیت جو شخص ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ آ جا سکے، یہاں سے جائے اور واپس آ سکے، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے حلال طریقے سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ دو، راستہ پیسفل ہو، پرامن راستہ ہو۔ اور تیسری چیز، خود کی غیر موجودگی میں
اپنے ماتحتوں کا انتظام کر سکتا ہو، وہ حلال طریقے سے کھا پی رہ سکے، اپنا ان کیس کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کر سکے ان جنرل، وہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں. اتنا اسباب اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرے، اللہ کے گھر تک پہنچے اور ارکان حج جو ہے ادا کرے. یہ ایک فقہی بات ہو گئی. حج کی حقیقت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا 3 باتیں بتائی ہے حج کے بارے میں. یعنی حج ہے کیا اصل میں؟ ایک تو بتایا ہے یہ پوری دنیا کے لیے عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے لیے اپنے رب کی طرف سفر ہے. کعبے کی طرف سفر نہیں ہو، کعبے کے رب کی طرف سفر ہے. اگر یہ کیفیت اگر ہو تو ہمارا ہر عمل اور ہر ہمارا قدم جو ہے نا اس اسپرٹ اور روح کو لیے ہوئے ہوگا. حج کا سفر اللہ کی طرف سفر ہے. اب اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب سفر ہے تو اللہ سے بندہ کب ملتا ہے؟ موت کے بعد. تو اس کا دوسرا بٹوین دا لائن میسج یہ ہے کہ اب یہاں سے جب رخصت ہو رہے ہو نا تو اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم واپس صحیح سلامت زندہ اپنے گھر کو لوٹو گے. جو کچھ کرنا ہے اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو ایسی حالت میں ملو کہ تمہارا ملنا اللہ کو پسند آ جائے. ان شارٹ یہ حج کا معاملہ ہے. اب جانے والا وہ رقم کس انداز کی لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوا ہے اور حج کو جا رہے ہیں. یہاں پر بھائیوں کا حصہ نہیں دیا ہوا ہے اور حج پر نکلے ہوئے ہیں. قرض لیا ہوا ہے ادا کر سکتے ہیں لیکن پہلے حج پر جا رہے ہیں، اس کو ایسے ہی پینڈنگ رکھا ہوا ہے. حج حقوق اللہ ہے اور یہ جو مسائل ہیں جن کے ہمارے اوپر ہے یہ حقوق العباد ہیں. اور حدیث مفلس صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو عبادتیں بہت لے کر آیا ہوگا لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں وہ غافل واقع ہوا ہوگا. لہذا اس کے حقوق ان کو دلاتے چلے جائیں گے، عبادتیں ختم ہوتی چلی جائے گی اور پھر جو ہے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا. حاضل مفلس، یہ مفلس. تو دوسری اہم چیز جو حج کے سلسلے میں توجہ طلب ہے وہ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد حج کے سلسلے میں تیاری ہونی چاہیے. یعنی دوسرا اس کا مفہوم یہ حج کی قبولیت کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا ہوتا اصل میں یہ ہے حج کو پہنچ بھی گئے. اب آج کل تو دور اتنا مادیت کا دور ہو گیا ہے، اتنا مادیت کا دور ہے کہ وہاں جا کر کے بھی شاید ہی کوئی ایک فون ہوگا جو بند ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جب طواف، اب رمضان کے عمرے کو تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا درجہ دیا ہے. رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. اور حج کا ثواب کیا ہے؟ الحج یہدم ما کان قبلہ. حج کا ثواب یہ ہے کہ اگر اس کو پورے اس کے فضائل کے ساتھ، اس کے پورے آداب اور مستحبات کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو وہ حج اس بندے کے پورے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور کفارہ ہے. الحج یہدم ما کان قبلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنا بڑا عمل ہے. لیکن وہاں پر جانے کے بعد حالانکہ اللہ تعالیٰ مادیت سے بالکل الگ کر رہے ہیں بندے کو. پہلے کام تو کہا کہ پہلے اپنا لباس اتارو، لباس اتارنا ہے. اور کیا لباس پہننے کا ہے؟ احرام کا لباس پہننا ہے. کون ہے آپ؟ پریزیڈنٹ آف فلاں کنٹری ہے تو بھی، اور اسی کنٹری کا ایک معمولی سبزی فروش ہے، دونوں کا سیم لباس. یعنی کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں وہاں پہ، یعنی کوئی وی آئی پی کلچر نہیں وہاں پہ، سب ایک ساتھ. تو یہ مادیت سے ختم کروا رہے اور سکھا رہے میدان محشر میں ایسے ہی کھڑے ہونا ہے اور ایسے ہی آنا ہے. وقوف عرفہ جو ہے نا، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں جو حاجی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ میدان محشر کی کاپی ہے وہ. یعنی
کھلے آسمان کے نیچے زمین پر کھڑے ہیں اور کیا ہے بدن پہ؟ 2 چادریں. میدان محشر میں تو وہ 2 چادریں بھی نہیں ہوگی, تنے تنا کھڑے ہونا ہوگا, بغیر برہنہ کپڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یوم یقوم الناس لرب العالمین, پورے جہانوں کے پروردگار کے سامنے تمام انسانوں کو اپنے جسم کے ساتھ, اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہونا ہے قیامت کے لیے. وہ یاد دلا رہے ہیں. اس کے بعد تلبیہ پڑھوا رہے ہیں. تلبیہ پڑھتے نکلتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں, میں آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ گناہوں کو چھوڑ کے آ گیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گیا, کاروبار کو چھوڑ کے آ گیا, دوست احباب کو چھوڑ کے آ گیا, اپنی محبوب چیزوں سب کو چھوڑ کر آ گیا. اور لبیک آئی ایم پریزنٹ, میں یہاں پہ آپ کے لیے حاضر ہوں. اب آپ جو حکم دیں گے وہ کروں گا. کیا کرا؟ حکم کیا ہے؟ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاؤ تو چکر لگا رہے, صفا مروہ پہ دوڑو تو دوڑ رہے ہو آپ. جو اللہ کہہ رہا ہے عمل, اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی چوائس کو بازو میں رکھے. اپنی چوائس کو نہیں, میں نہیں دوڑ سکتا, نہیں ٹھیک ہے تم نہیں دوڑ سکتے تو تمہارے لیے یہ چیز جو ہے رعایت کی جاتی ہے. نہیں, اگر ویل چیئر پہ چل سکتے تو ویل چیئر پہ چلیے. صفا مروہ کی جب صحیح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ پیدل نہیں چل سکتے, ویل چیئر پہ چلیے آپ. کیوں؟ ہماری 4000 4500 سال پہلے کی اس بندی کو یاد کرو. ابھی تو تم اوپر کی کیا کہتے ہیں سائے اور چھاؤں میں چل رہے ہو. صفا مروہ کیا ہے؟ پورا یہ ہوگا ایئر کنڈیشنر پورا ہو آج کے دور میں. اور 4500 سال پہلے وہ عورت اپنے معصوم بچے کے لیے, حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بات کریں, اپنے معصوم بچے کو موت و زندگی کے درمیان دیکھتے ہوئے پانی کے لیے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے. سب کو دوڑنا ہے, سب کو آ کے دوڑنا ہے. کیوں؟ وہ کیوں دوڑ رہی تھی؟ وہ تو اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی تھی, لیکن اتنی آزمائش میں اس نے اپنے آپ کو کیوں ڈالا؟ اس لیے ڈالا کہ اس کا شوہر پوری دنیا انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک لہو کی توحید سمجھانے کے لیے گیا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں. وہ صفا مروہ کی سعی ہر حاجی کو سنا رہی ہے کہ اس حاجرہ نے اتنی آزمائش میں اپنے رب کے سامنے کوئی شکوے شکایت نہیں کیا. تمہیں حیا نہیں آتی ہے اللہ کے سامنے ٹھہر کر کے شکوے شکایت کرتے ہو؟ کیا دیا مجھے, کیا میرے ساتھ معاملہ کیا؟ یہ صفا مروہ کی سعی تصور کے کانوں سے اگر سنا جائے تو پیغام دے رہی ہے کہ مسلمان اور مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کی زندگی میں شکوے شکایت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو سکتی تھی تو ہاجرہ کو اس کا حق تھا, لیکن نہیں کیا اس نے. اذن لیزعنا, ابراہیم تم اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے مجھے, میرے بچے کو, تو جاؤ. خدا کی قسم اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ایمان اور یقین سکھا رہے ہیں صفا مروہ.